نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر تمہارے اندر میرا ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر میرا نصیحت کرنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، توکل کر لی۔ تم سب اپنے بناوٹی خداؤں سمیت میرے خلاف تدبیر کر لو، اور پھر اچھی طرح منصوبے پر غور کر لو، تمہیں کوئی اس میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف وہ کر گزرو، اور ولا تنظرون، مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر تم لوگ منہ پھیر گئے ہو تو میں نے تم لوگوں سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، میرا صلہ تو میرے رب کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو کر رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ بس ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو ان برباد شدہ لوگوں کا جانشین بنا دیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ بس دیکھو تو صحیح،
جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سارے رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے، پس وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے، مگر ان لوگوں نے پہلے جسے جھٹلا دیا بعد میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس طرح حد کراس کرنے والوں کے دلوں پر ہم ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اپنی آیات دے کر، بس وہ بھی تکبر کرنے لگے، وہ مجرم قوم تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حق تمہارے پاس آیا ہے تم کہہ رہے ہو یہ جادو ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے جدا کر دیں وہ راستہ جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا، اور تم دونوں بھائی اس دنیا میں بڑے چودھری بننا چاہتے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا ماہر جادوگروں کو میرے سامنے حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم
موسى القوا ما انتم ملقون۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ پھینکو جو کچھ تم نے پھینکنا ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ۔ جب ان جادوگروں نے اپنے انچھر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ابھی میرا اللہ اسے درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالی فساد مچانے والوں کے کام کبھی نہیں سنورنے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرامین کے ساتھ حق کو واضح کر کے دکھاتے ہیں، اگرچہ مجرم لوگوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ درود پاک پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ حاضرین محترم، درس قرآن سننے والے میرے خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہاں سے اللہ تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے سابق گزری ہوئی قوموں کے قصے سنا کر اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتے ہیں، اور نبی کے مد مقابل جو قوم کھڑی ہے انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے بن جاؤ، اگر میرے نبی سے ٹکراتے رہو گے تو سوچ لو پہلے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے۔ اذ قال لقومه یا قوم، نوح علیہ السلام عرصہ دراز تک 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم انکار ہی انکار ہے، تردید ہی تردید ہے، تکذیب ہی تکذیب ہے۔ تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں بڑا سمجھایا ہے، بڑا طویل عرصہ گزر گیا ہے، تمہارے چہروں پر سلوٹیں آ جاتی ہیں جب میں تمہارے سامنے آتا ہوں، نہ میں اچھا لگتا ہوں، نہ میرا دین اچھا لگتا ہے، نہ میری دعوت تمہیں اچھی لگتی۔ کان کھول کے میری بات سن لو۔ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا
اور میرا آیات سنا سنا کر نصیحت کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو پھر میں تمہیں چیلنج کرنے لگا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ میں نے تو توکلت علی اللہ فعلی اللہ توکلت، اللہ پر توکل کر لی، اکیلا ہوں مگر میرے پیچھے میرے خدا کی طاقت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہو جائے، وہ ظاہری طور پر بے شک کیسا ہی۔ تو یہ بات حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بڑی بے جگری کے ساتھ دلیری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، فعلی اللہ توکلت، میں نے اپنے رب پہ توکل کر لی ہے۔ باقی تمہیں چیلنج یہ ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، ساری قوم اکٹھی ہو جائے، اور شرکاءکم اپنے بناوٹی خداؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا، اور پھر میرے خلاف پورے تدبر کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ ایک پلان تیار کرو، منصوبہ بناؤ، پروگرام بناؤ، اور اس پروگرام کو بار بار اس پہ نظر ثانی کرو، تمہیں پھر پچھتاوا نہ ہو کہ یہ بات سوچ سے رہ گئی تھی۔ سارا منصوبہ بنا کر، پروگرام بنا کر، تدبیریں اکٹھی کر کے پھر میرے خلاف جو ہو سکتا ہے کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، کب کہ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، مجھے علاقے سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہو، اب میں تمہیں اب چیلنج دے رہا ہوں، اقضوا فیصلہ کرو، جو کر سکتے ہو کرو، ولا تنظرون مجھے مہلت نہ دو، میرا لحاظ نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے سامنے اللہ کا نبی بول رہا ہوں۔ اگلی بات، باقی میں نے جو تمہیں نصیحت کی ہے صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے، فما سألتکم من اجر، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، میں نہ تم سے کوئی تنخواہ لیتا ہوں، نہ اجرت لیتا ہوں، نہ مزدوری مانگی ہے، نہ اس کا بدلہ مانگا ہے، نہ صلہ مانگا ہے، ان اجری الا علی اللہ، میری دعوت، میری تبلیغ، اس کا بدلہ تو میرے رب نے مجھے دینا ہے۔ اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ، باقی امرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں سر جھکانے والوں میں سے ہو کر رہوں، فرما برداروں میں سے ہو کے رہوں، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ تو فکذبوہ، میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے پہلے دن سے جو جھٹلایا وہ آخر تک جھٹلاتے ہی رہے، بڑوں نے جھٹلایا، دوسری نسل نے جھٹلایا، اور تیسری نسل تک جھٹلانے لگی، اور فقط جھٹلایا نہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے مارے نوح علیہ السلام۔ اے قربان جائے نوح علیہ السلام تیرے حوصلے پر، پتھر کھا کر، دعائیں دے کر، پھر بھی حوصلے کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا حوصلہ ہے اس پیغمبر کا۔ تو میرے محترم دوستو، جب بات بہت آگے چلی گئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ، میں بڑے تجربے کر چکا ہوں، اب میری دعا ہے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، یا اللہ یہ نہیں مانتے، نہیں مانیں گے،
میرا تجربہ یہ کہتا ہے اب ان کی نسلیں بھی گمراہ پیدا ہوں گی، یا اللہ ان کا بالکل صفایا کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے پاس وحی آئی، کشتی بناؤ اور پھر جو ایمان لائے ہیں انہیں کشتی پہ سوار کرو، اور پھر آپ بچیں گے، ایمان والے بچیں گے، باقی سب کو میں غرق کروں۔ تو میرے محترم دوستو، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس کشتی میں ایمان والے سوار ہوئے، 82 اس کے مطابق روایات میں آتا ہے۔ 950 سال کی محنت اور صرف 82 بندے ہیں، اور وہی 82 بندے پوری قوم پر بھاری، چونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پھر اللہ کی طرف سے طوفان آیا، سیلاب آیا، آسمان بھی برسنے لگا اور زمین بھی ابلنے لگی، زمین سے چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے مسلسل برسات شروع ہو گئی، اوپر نیچے سے پانی بڑھتا بڑھتا میرے دوستو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اس نے ڈبو دیا، اور اس میں قوم غرق ہوئی، اور انہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا تھا، اس نے بھی اپنے ابو کی بات کو نہیں مانا۔ تو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، پانی میں ڈبکیاں دے دے کے انہیں مار ڈالا۔ اے مکہ والو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ذرا آنکھیں اٹھا کے دیکھو، جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا اور انہوں نے بات کو نہیں مانا تھا، ان کا انجام کیا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں پھینکتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے کھڈوں میں ڈالتے ہو؟ فانظر، دیکھو، نظر اٹھاؤ، بیدار ہو جاؤ اس دنیا کے اندر۔ تو میرے محترم دوستو، قوم ساری غرق ہوئی، تباہ و برباد ہوئی، آج تک عذاب میں مبتلا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے۔ مگر نبی کی بات کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اللہ پاک نے اور پیغمبر کافی بھیجے قوموں کو سمجھانے کے لیے، ہر ایک اپنے اپنے دلائل لے کے آیا، مگر فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، وہی بات، پہلے جس کو جھٹلا دیا، بعد میں پھر اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ، کہ جی پہلے تو ہم نے بات نہیں مانی تو پھر اب کیسے مانے؟ تو یہ ایک شیطانی چکر تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندے مسلسل انکار پر انکار کرتے چلے جاتے ہیں، دعوت حق ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ والوں کی بات ٹھکراتے ہی چلے جاتے ہیں، قرآن حدیث کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ میرے دوستو کیا نکلتا ہے؟ بار بار قرآن کو معاذ اللہ نظر انداز کیا، قرآن والوں کو نظر انداز کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتبع علی قلوب المعتدین، یہ ہے نتیجہ۔ اللہ فرماتے بار بار انکار کر کے حدوں کو کراس کر جانے والوں کے دلوں پر ہم ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے، تو پھر خدا کی قسم اللہ کا پیغمبر بھی اس مہر کو نہیں توڑ سکتا، پھر اندر ہدایت نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ڈرتے رہنے چاہیے۔ بار بار جو گناہ ہوتے ہیں یہ دل کی عجیب کیفیت بنا دیتے ہیں، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں بار بار استغفار کرو، بار بار معافی مانگو، پلٹ پلٹ کر استغفار کرو، تاکہ اس کی وجہ سے جو دل پر میل کچیل آتا ہے وہ دھلتا چلا جائے۔ اگر بندہ توبہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ میل بڑھتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وہ میل آگے بڑھتے بڑھتے آخر میں وہ اللہ کی مہر کی صورت میں دل پہ لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون،
پھر بہت سارے انبیاء کے بعد اللہ پاک نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا، مگر ان لوگوں نے بھی تکبر کیا، فاستکبروا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں ان کی مین وجہ تکبر تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ ساری میں کرنے والی۔ ہم آپ کی بات میں آپ کی بات مان لوں اور تم کا، یہ آکڑ تاکڑ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ آج بھی اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور تکبر اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ بظاہر تو بندہ تکبر میں اونچا ہو رہا ہوتا ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، آل فرعون ہے، جتنی قومیں تباہ ہوئی سب فاستکبروا، تکبر میں مبتلا تھے، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، تو اللہ پاک نے ان قوموں کو کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح فرعون اور اس کی قوم بھی تکبر کرنے لگی۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزے دیے تھے۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی، لاٹھی کو نیچے پھینکتے وہ سانپ بن جاتا اور پھر پکڑتے تو وہ لاٹھی بن جاتی۔ اس طرح اپنی بغل مبارک میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ بالکل چمکتا ہوا سفید بن جاتا۔ تو اللہ اپنے نبی کو معجزے دے کے بھیجتا ہے، تو یہ معجزے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم نے بجائے ماننے کے یہ کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحر، میں حق لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، معجزے لے کے آیا ہوں، اللہ کی دعوت لے کے آیا ہوں، تم اسے جادو کہہ رہے ہو؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو قالوا، قوم کہنے لگی اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ ایک تو جادو کہا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمارے باپ دادے کے دین سے ہمیں جدا کر دے، ہمارے باپ دادے کے راستے سے ہمیں جدا کر دے، اور دوسرا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو بڑا بننے کے لیے آیا ہے، میری چودراہٹ، میری ریاست، میری قیادت، میری حکومت قائم ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم ماننے والے نہیں آپ کی بات کو۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کو قوم جواب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو جب سانپ بنتا ہوا دیکھا گیا تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے ائتونی بکل ساحر علیم، سرزمین مصر کے چوٹی کے جادوگر میرے سامنے حاضر کرو تاکہ ان کا مقابلہ کرایا جائے۔ تو فلما جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، سرکاری آرڈر تھا، بادشاہ کا حکم تھا، بڑے بڑے جادوگر، شوبدہ باز، مداری، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینے والے آ گئے لوگ۔ اور قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو، جو ہے تمہارے پاس پیش کرو، ڈالو، کیا ہے تمہارے پاس؟ اپنے منتر، اپنے جنتر، اپنی شوبدہ بازی، اپنی مداری، اپنے فن دکھاؤ میرے سامنے۔ تو ان لوگوں نے القو، پھینکا،
اپنا جادو پھینکا، لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اور وہ سپنیاں بن کے، سانپ بن کے میدان میں حرکت کرنے لگے۔ وہ علماء کہتے ہیں جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی، لوگوں کو وہ لاٹھیاں سانپ نظر آ رہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جادو پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، یہ جادو ہے جو تم لائے ہو، میں جو لایا ہوں وہ جادو نہیں، یہ جادو ہے۔ ما جئتم بہ السحر، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چیلنج کر دیا اور دھمکی دے دی، ان اللہ سیبطلہ، ابھی میرا اللہ، میرا رب اس تمہارے جادو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، تمہارے جادو کو زیر و زبر کر کے رکھ دے گا، تمہارے جادو کو اللہ پاک درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً ابھی سامنے، اللہ اکبر، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کا عمل نہیں چلنے دیتا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنا عصا مبارک پھینکو۔ تو بڑا لمبا قصہ ہے، میں شارٹ عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ سپنیوں کو نگلنا شروع کر دیا، اس نے جتنے سانپ تھے سب کو ہڑپ کر گیا، اور آخر میں فرعون کی طرف وہ لپکنے لگا۔ فرعون جو تماشا دیکھنے آیا ہوا تھا، درباری جو تماشا دیکھنے آئے تھے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پکڑو، اس کو پکڑ لو، ابھی اس کو اور مہلت دینی ہے، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اتنا بڑا میدان موسیٰ علیہ السلام نے فتح کر لیا ہے، ان کو مان جانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی کہنے لگے یار بڑا جادوگر ہے، ہمارے جادوگروں کو اس نے شکست دے دی۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی فائدے کے طور پر ذہن میں رہے، ان اللہ سیبطلہ، جس طرح اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں یہ جملہ کہا تھا کہ ابھی اللہ اسے درہم برہم کرے گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں جو بندے جادو کے مریض ہیں ان لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے، 100 کی تسبیح پڑھیں، 1100 کی تسبیح پڑھیں، اگر اور زیادہ اثرات ہیں 2100 کی تعداد میں روزانہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور یہ ذہن میں تصور رکھیں، چونکہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں جادوگر بھی سرکاری سطح کے جادوگر تھے، گورنمنٹ ان کی سرپرستی کر رہی تھی، بہت بڑا میدان سجا ہوا تھا، حکومتی لیول پر یہ سارا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جیسے درویش نے یہ جملہ کہا تھا، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اس تصور کے ساتھ اگر آپ جادو کو توڑنے کے لیے یہ جملہ کہیں گے تو آپ کا جادو پاش پاش ہو جائے۔ آج اکثر یہ بیماریاں ہیں کہ شیطان جادوگر بیٹھے ہیں جو جادو کرتے جا رہے ہیں، مگر اللہ کے قرآن کے ذریعے میرے دوستو علاج کیا جائے، اللہ ضرور باطل کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جادو کے اندر میرے دوستو جادوگروں کے اپنے کچھ پتلے بھی ہوتے ہیں، تعویذات بھی ہوتے ہیں، اور جادو کے اندر جنات کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی ترتیب سے اس مخلوق کو باندھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جنات پر ظلم کرتے ہیں، وہ مجبور ہو کر پھر آگے میرے دوست کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی دوسری آیات پڑھتا ہے تو جنات بھی آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں اور جادو بھی میرے دوست ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ایک عجیب شکل والا انسان آیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ کرام نے سوچا کہ کسی
دور سے کسی برادری کا بندہ آیا ہے حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے، تو اس نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب دے کر فرمایا کہ آپ کی کس جن برادری سے تعلق ہے، کس جن برادری سے آپ کا تعلق؟ تو صحابہ کرام کیونکہ یہ جن آیا ہے، جنات کی کس برادری سے، کس قوم سے آپ کا تعلق؟ تو پھر صحابہ کرام دیکھنے لگے یہ جن آیا ہے انسان کی شکل میں، تو وہ کہنے لگا حضرت میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ بات لکھی ہے، میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں اور آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے آیا۔ سبحان اللہ، دادا پردادا سب سے بڑا کافر اور پڑپوتا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ یہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردوں کو، جاہل سے عالم، عالم سے جاہل، کافر سے مسلم، مسلم سے کافر۔ کتنا بڑا کافر ابلیس، اس کا پڑپوتا حضور کی نگری میں آیا بیٹھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر دلچسپی کے لیے اس سے باتیں کی اور فرمایا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضرت جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا سا تھا، بس اتنی بات سمجھتا ہوں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس وقت میں چھوٹا تھا۔ تو کتنی بڑی عمر ہوئی، اب کتنے انبیاء درمیان میں گزر گئے، اور پھر آخر میں محمد پاک آخری پیغمبر بھی آ چکے ہیں، اور اس وقت وہ، اس کا نام حام تھا، یہیم تھا، اس قسم کے نام بھی جنات کے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میں ایک تو آپ کے لیے پیغام بھی میں نے اٹھایا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں تو میرا ان کو سلام پیش کر دیں، تو نوح علیہ السلام کا سلام بھی قبول کریں اور ساتھ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جنات کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر مذاہب ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، اس طرح جنات کے اندر بھی کچھ ہندو ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، اور جنات میں کچھ بڑے بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں آپ انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں آپ جنات بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ جنات کے شر سے بچنے کا کہ یہ بھی طریقہ ہے، آپ ان کے لیے دعا خیر کیا کریں، مسلسل جنات کا نام لے کر ان کے لیے دعا خیر کرتے رہیں گے تو جنات بڑی حساس قوم ہے، جو مسلمان جنات ہیں وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کی وہ مدد کریں گے، کیونکہ جس کے لیے آپ دعا کریں گے وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی بندے کو بھی دعا دیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو جنات انسان سے زیادہ حساس ہیں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات حق ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کی بات ثابت ہو کے رہتی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگوں کو کتنی ناگوار گزرے۔ انبیاء سچے، انبیاء کی تبلیغ سچی، انبیاء کا مشن سچا، اور انبیاء کے مد مقابل ٹکرانے والے جھوٹے، ان کا مشن جھوٹا، ان کا تکبر جھوٹا، اور جھوٹے بندے ناکام ہوں گے، سچے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان ہو گزرے، جنات میں سے یا انسانوں میں سے،
یا مولا کریم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم جتنے انسان اس دھرتی پر موجود ہیں، جنات میں سے یا انسانوں میں سے، سب کو نور توحید نصیب فرما۔ یا مولا کریم جتنے احباب درس قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآلہ اجمعین برحمتک۔